الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اور رمضان کا مہینہ داخل ہونے اور ہم سب پر سایہ فگن ہونے کے قریب ہے. کچھ ہی دنوں میں رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہونے والا ہے. یہ مہینہ خیر اور برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ کی طرف سے بندوں کو نوازنے کا ایک بہانہ ہے. اس مہینے میں جو خیر و برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اگر وہ آنکھیں ہمارے پاس ہوتی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی تو ہم اس مہینے کے ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہ کرتے. ویسے تو رات اور دن کا کوئی فرق نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی جیسے رات اور دن آتے ہیں رمضان میں بھی ویسے ہی رات اور دن آتے ہیں. رمضان چلے جانے کے بعد بھی ویسے ہی دن اور رات آتے ہیں. وہی گھنٹوں کی ترتیب وہی دن کی ترتیب وہی رات کی ترتیب کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن رمضان کے دن اور رات میں جو خیر اور برکتیں اللہ کی طرف سے بندوں پر اترا کرتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس آنکھیں موجود نہیں ہیں. لیکن یہ طے ہے کہ ان دنوں میں بہت ساری خیر و برکتیں اترا کرتی ہیں اور جن کے برتن کھلے ہوتے ہیں صاف ستھرے ہوتے ہیں ان برتنوں میں وہ رحمتیں داخل ہوا کرتی ہیں. جن کے برتنوں میں گندگی ہوتی ہے ان برتنوں میں وہ رحمتیں اور برکتیں داخل اتر بھی جائیں تو خراب ہو جائے. جیسے ناپاک پیالے میں دودھ ڈال دیا جائے تو خراب ہو جائے گا. ایسے ہی ہمارے برتن اگر گندے ہوں دلوں میں گندگیاں ہوں صفائی نہ ہو ہم نے اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے سے پاک نہ کیا ہو تو انوارات ہمارے دلوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں. انوارات جو اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو اترتی ہیں ان کے اثر انداز ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. اور وہ پاکی ہے سچی پکی توبہ کی. وہ پاکی کا کی ہے سچی پکی توبہ کی. جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی برکت سے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے ان سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. جیسے ان کی ماں نے ان کو آج ہی کے دن پیدا کیا ہے کہ ماں کے پیدا کیے جانے والے دن میں بچے کے سر پر کوئی گناہ کا اثر نہیں ہوا کرتا. سچی پکی توبہ کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ ایسی ہی پاکی فرما دیتے ہیں اس کے سر پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اللہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں بندے کو اپنے سے قریب کرنے کا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں.
میں اور آپ ہر آدمی اس کا محتاج ہے، کیا پڑھا لکھا، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورتیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک کا کب وقت آئے گا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں کتنے سارے لوگ، مرد عورتیں، جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم یہی باتیں ان کے ساتھ بھی کرتے تھے کہ اللہ نے رمضان دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے، خوب ثواب کمائیں گے، روزے مضبوطی کے ساتھ رکھیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، راتوں کو قیام کریں گے، تہجد پڑھیں گے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ کرنے میں وہ سب شامل تھے۔ آج اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے چونکہ پردہ فرما چکے ہیں، اس لیے اس والے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود، اب کیا پتا آج ابھی بھی رمضان آنے کے لیے 4 دن باقی ہیں، ہم میں سے کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کو نصیب نہیں ہوتا۔ حضرات سلف صالحین 3 مہینے پہلے سے دعا مانگا کرتے تھے، کتنے مہینے پہلے سے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی سکھائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہم رجب میں داخل ہو گئے ہیں، اس میں ہماری عمروں میں برکت دے دے کہ ہم رجب بھی پار کر جائیں، ہم شعبان بھی پار کر جائیں، اور پھر رمضان میں بھی عافیت کے ساتھ ہم داخل ہو جائیں، رمضان کی برکتوں اور اس کے انوارات اور اس کی خدا تعالیٰ کی اس میں اترنے والی تجلیات سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے، سلف صالحین اور نیک لوگ جو ہمارے گزرے ہیں، بڑے بزرگان، یہ سب بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا اس لیے سکھایا گیا ہے کہ موت کا کسی کا بھروسہ نہیں، موت کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہر شخص اس حقیقت کو بالکل یقین کے ساتھ جانتا اور سمجھتا ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں لوگوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا اور خدا تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کر دیا، اللہ کا بھی انکار کر دیا کرنے والوں نے، لیکن موت کی حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی۔ دنیا میں جتنے آج تک انسان آئے ہیں، اس صدی سے پہلے کے جتنے انسان پچھلی صدی میں آئے، پچھلی صدی کے انسانوں میں سے کوئی بھی انسان اس صدی میں باقی نہیں رہا۔ 100 سال کی مدت گزر جاتی ہے، چند نسلیں اس پورے 100 سال میں گزر جاتی ہیں، پھر دوسرے 100 سال آ جاتے ہیں، ان 100 سالوں میں چند نسلیں آ جاتی ہیں، ان 100 سال کے گزر جانے کے بعد وہ نسلیں بھی چلی جاتی ہیں، تیسری صدی آ جاتی ہے، اس میں چند نسلیں آ جاتی ہیں، اس صدی کے گزرنے سے وہ نسلیں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ صدی در صدی، نسل در نسل ختم ہونے کا سلسلہ ہر زمانے میں چلتا آ رہا ہے۔ کوئی اس دنیا میں رہنے اور بچنے کے لیے نہیں آیا۔ جب بچنا ہمارا ممکن نہیں ہے بلکہ جانا طے ہے، ہمارا یہاں سے نکل کر قبر کی طرف قدم بڑھانا یقینی ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کی کوشش کرنی ہے کہ جہاں جانا ہے اس منزل کی طرف جانے کی تیاری کرنی ہے، اس منزل کی طرف جانے کی ہم سب کو کیا کرنی ہے، تیاری کرنی ہے۔ ہر ایک آدمی اس بات کو اچھے سے سمجھتا ہے کہ جب کسی کو کسی جگہ کا سفر کرنا ہوتا ہے تو جس جگہ پر سفر کر کے جانا ہے وہاں کیا ضرورتیں میری ہیں، اس کے اعتبار سے میں یہیں سے اپنی پوری تیاری کے ساتھ کیا کرتا ہوں، جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے بیگ میں، اپنے سامان میں وہ تمام چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہوں جو وہاں جا کر مجھے پیش آنے والی ہیں، جس کی ضرورت پیش آنے والی ہے، جہاں جن چیزوں کا مجھے وہاں تقاضا پیش آنے والا ہے۔ تو جو چیزیں مجھے وہاں کام کی ہیں اس کی تیاری میں یہیں سے کر کے جا رہا ہوں کہ ادنا سے ادنا چیز، کنگھی بھی آدمی چھوڑتا نہیں، بول کیا وہاں جاؤں گا تو کنگھی نہیں مل تو بال کیسے بناؤں گا، ہے کہ نہیں؟ تو کنگھی جیسی چیز بھی آدمی ساتھ میں لے کر جاتا ہے، معمولی چیزیں بھی انسان ساتھ میں لے کر جاتا ہے تیاری کرنے کے غرض سے کہ وہاں جا کر مجھے کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ ایسے ہی یہ ہماری آپ کی جو ظاہری آنکھیں ہیں، ایک جس دن بند ہو جائے گی اس دن سے سارا معاملہ الٹا شروع ہونے والا ہے۔ وہاں کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ اور یہ رمضان اور یہ مبارک ایام، یہ سب کیا ہے، بہانے ہیں کہ ہماری بیٹری جو آف ہو جاتی ہے، بیٹری کیا ہو جاتی ہے،
سیل ہوتا ہے نا، سیل جو کسی مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، چلتے 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 اس سیل کی جو بیٹری ہے وہ آف ہو جاتی ہے، اس طرح دھیمی پڑتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے۔ اب ضرورت پڑتی ہے کہ یا تو اس سیل کو چارج کیا جائے یا تو پھر اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا سیل ڈال دیا جائے۔ جب دوسرا سیل ڈال دیتے ہیں یا اس سیل کو چارج کرتے ہیں تو بیٹری آن ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، پھر سے وہ دوبارہ ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسی ہی مجھے اور آپ، میں اور آپ جو ہے نا، ہماری بھی بیٹری کیا ہو جاتی رہتی ہے؟ دنیا کی ان آلائشوں سے، دنیا کی گندگیوں سے، غفلتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، دنیا کے فتنے ہم لوگ دن بدن دیکھتے رہتے ہیں، ان چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان سب گندگیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، ہمارے دلوں پر جو ہے پردہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹری بھی آف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مختلف اعمال کرنے پڑتے ہیں، مختلف زمانے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کبھی زمانہ آتا ہے، کبھی مکان۔ حرم شریف جا رہا ہے آدمی، وہاں بیٹری چارج ہو جاتی ہے، مکان سے بھی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، کبھی زمانے سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے، رمضان آ گیا، کیا کہتے ہیں، عشر ذوالحجہ آ گیا، تو ان زمانوں کے ذریعے سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کبھی جو ہے لوگوں کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے بھی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ایک ان کی نظر پڑنے سے بیٹری کئی مہینوں کے لیے چارج ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی نظروں سے، ایک نظر سے کئی مہینوں کے لیے بیٹری کیا ہو جاتی ہے؟ چارج ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے ان چیزوں میں۔ تو یہ سب چیزیں بہانے آتے رہتے ہیں، اس میں ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اصل منزل جو آخرت ہے، اصل منزل جو قبر ہے، اس کی طرف جانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے اونچی کتاب، کتابوں کی سردار اور امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ فضیلت والی امت، امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے جو کتاب آسمان سے اتاری گئی، اس کتاب سے اور اس کلام سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ایسا کلام اللہ نے کس مہینے میں اتارا ہے؟ مبارک مہینے میں، رمضان کے مبارک مہینے میں اتارا۔ جس مہینے کا انتخاب اللہ کے کلام کو اتارنے کے لیے کیا گیا، جس مہینے کو اللہ کی کتاب اتارنے کے لیے سلیکٹ کیا گیا، اس مہینے کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو تو اللہ رب العالمین ہی زیادہ جان سکتے ہیں کہ جس ذات نے قرآن کو اتارنے کے لیے رمضان کا انتخاب فرمایا۔ اگر ہم سب کو یہ موقع ملتا ہے تو ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اس مہینے میں جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس مہینے کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزوں کو تمام لوگوں پر، وہ تمام لوگ جو اس روزے کے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ جن کے اوپر روزے فرض فرمائے گئے ہیں ان سب کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے، اور جب روزے رکھنا ضروری ہے تو روزوں کا علم حاصل ہونا بھی ضروری ہے کہ روزے کیسے شروع ہوتے ہیں، کب سے شروع ہوتے ہیں، ٹائم کیا ہوتا ہے شروع ہونے کا، ختم ہونے کا ٹائم کیا ہوتا ہے، اور پھر دن بھر میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مکروہ چیزیں کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ان سب باریکیوں کا جاننا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو روزے ہم سب پر فرض ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے روزے رکھنے کی طاقت دی ہے ان پر روزے رکھنا فرض ہے، اور وہ لوگ جو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں بہت زیادہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے، یا وہ لوگ جو مسلسل بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایسی بیماریاں جو بیماریاں ان کی کنٹینیو ہیں، مسلسل ہیں، دائمی ہیں، جن بیماریوں سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے، ایسے لوگ بھی اپنی بیماریوں کی پریشانی کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتے ہوں یا مسلسل بیماریوں کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے کہ وہ روزے کے بدلے روزے کا فدیہ ادا کریں۔
روزے کے بدلے روزے کا فدیہ ادا کریں. باقی وہ لوگ جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے ان کو تو روزے ہی رکھنے پڑیں گے. وہ روزے نہ رکھیں اور بعد میں یہ سوال کریں کہ اتنے روزے ہم کیسے رکھیں گے, فدیے سے کام چلے گا کیا؟ تو فدیے سے کام نہیں چلا کرتا. جن کو بھی طاقت ہے, چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اگر رمضان کے روزے ان کے جان بوجھ کر چھوٹے ہوں تب بھی, اور اگر عذر کی وجہ سے چھوٹے ہوں تب بھی, بعد میں ان کو ان روزوں کی قضا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. یہ روزے کا فرض کرنا اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. تقوی پوری زندگی کی کامیابی ہے. اسی پر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اور نیک بختی موقوف ہے. تقوی اگر حاصل ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر تقوی نہیں تو ساری عبادتوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں. ساری عبادتوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کو. ہمارے آپ کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کو ڈرنا. اللہ کو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس کی باتوں کو فالو کرتے ہیں, اور جب ہم اس سے نہیں ڈرتے ہیں تو اس کی بات کو فالو نہیں کرتے ہیں. ایک بیٹا ہے اپنے باپ کو ڈرتا ہے تو اس کی ساری باتوں پر عمل کرتا ہے. جن چیزوں کو کرنے کا باپ آرڈر دیتا ہے ان چیزوں کو بچہ پورا کیا کرتا ہے. جن چیزوں سے باپ بچنے کو کہتا ہے ان چیزوں سے اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ بچا کرتا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے تمام کاموں کو پورا کرنا تقویٰ. جو کرنے کو کہا ہے اس کو کرنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. جس کام سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کوئی بہت بڑا فارمولا نہیں ہے کہ آدمی صبح تہجد میں 4 بجے اٹھ جائے اور نہ تہجد چھوٹے, نہ اشراق چھوٹے, نہ چاند چھوٹے, نہ اوابین چھوٹے, نہ کوئی ذکر و اذکار چھوٹے, نہ تسبیح تلاوت چھوٹے. یہ تو بہت بات کی چیز ہے. یہ تو بہت بات کی چیز ہے. اصل تو ہے کہ آدمی اللہ کی بتلائے ہوئے تمام کاموں جو فرائض ہے ان فرائض کی پابندی کرتا ہے, متقی ہے. جو گناہ ہے ان گناہوں سے بچتا ہے, وہ کیا ہے؟ ایک آدمی گناہوں سے بچتا ہے ساتھ میں وہ فرائض کا اہتمام بھی کرتا ہے. لیکن ایسا شخص جو گناہوں سے بچ رہا ہے نہ تو تہجد پڑھتا ہے, نہ تو اشراق و چاش پڑھتا ہے, نہ تو اوابین اور صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور دیگر سنت جو صلاۃ التسبیح اسی نمازیں پڑھتا ہے, کوئی نوافل کا اہتمام نہیں کرتا. لیکن جب گناہ کا موقع آتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ شخص جو گناہوں سے بچنے والا ہے یہ زیادہ محبوب ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو بہت نفلیں پڑھتا ہے, جو بہت تلاوت و تسبیح کرتا ہے لیکن گناہ بھی ساتھ میں کیا کرتا ہے. تو تقویٰ کا مفہوم ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ تقویٰ یہ روزے کی مشق کائے کے لیے ہے, ہمارے اندر تقویٰ آ جائے. کیا مطلب؟ اللہ نے جو چیزیں کرنے کو کہی ہے ان کو کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کی تعلیم ہم کو دی ہے اس سے ہم کو بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اگر یہ پیدا ہو رہا ہے تو روزہ ہے, اور اگر یہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو روزہ کھانے پینے کا نام ہے, دن بھر بھوکے رہنے کا نام ہے, رات کو پارٹی کرنے کا نام ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں روزوں کے اندر آج کل یہی چل رہا ہے. دن بھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھوکے رہ جاتے ہیں اور رات کو پورے دن کی قضا کر لیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جب آدمی اتنا بہت سارا کھائے گا تو کھانے کے بعد پھر تقویٰ کیسے آئے گا؟ جب آدمی کھاتا ہے تو کھانے کے بعد پیٹ بھرتا ہے, پیٹ بھرنے کے بعد اس کے جو ہے اندر خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں, جذبات بھڑکتے ہیں. حیوانی اور شہوانی جذبات انسان کے اندر بھڑکتے ہیں پیٹ بھرنے کی وجہ سے. جب جذبات بھڑکیں گے تو وہ ہمیں کس طرف لے کر جائیں گے؟ گناہوں کی طرف لے کر جائیں گے. تو بجائے گناہوں سے, اور وہاں گناہوں کی طرف جانے کے بعد جب جذبات بھڑک رہے ہیں تو ہم کتنا اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پائیں گے بھی یا نہیں بچا پائیں گے. تو ایسے جو ہے روزوں کو ہم نے اپنے کھانے پینے کے دن بنا رکھے.
ایام معدودہ، یہ چند دن ہیں جن چند دنوں میں تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. جس طرح روزے رکھنے سے باڈی کنٹرول ہو جاتی ہے، ویسے روح کو بھی کنٹرول کرنا ہے. بہت سارے لوگ روزہ رکھنے سے بتاتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہو گیا، مطلب باڈی مینٹین ہو رہی ہے. جو وزن چربی زیادہ بڑھ گئی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے. اچھی بات ہے. جس طرح روزے کے ذریعے سے ان کے کھانے پینے کے اس فرق کی وجہ سے باڈی مینٹین ہو رہی ہے، ایسے ہی روح بھی مینٹین ہونا ضروری ہے. اگر روح کو قوت مل رہی ہے روزے سے، روح کو طاقت مل رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو سب عمل کرتے ہیں، رمضان کے اندر ہم لوگ سب لوگ تراویح پڑھتے ہیں، ہم لوگ سب لوگ روزے رکھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں. نہیں سمجھا؟ یہ والا اعتبار نہیں ہے. روح کو جو کیا کرنا، مینٹین کرنا اور تکلیف دینے کا اعتبار یہ رمضان کے اندر نہیں. رمضان تو ایک اسپیشل مہینہ ہے جس میں شیاطین کو کیا کیا جاتا ہے؟ تو شیاطین کے حملے ہم پر ہونے سے رک جاتے ہیں. اس بنیاد پر ہماری بیٹری رمضان بھر فل چارج رہتی ہے. بہت سے لوگوں کی شروع میں رہتی ہے، بعد میں تھوڑا آف ہو جانے شروع ہو جاتی ہے. پہلے جو ابتدا کے 2-3 دن رہتے ہیں اس میں فل چارج، پورے تراویح بھی پڑھیں گے. 4 دن ہونے کے بعد پھر آستے آستے اتنی کیا ضروری نہیں ہے، چل جائے گا تھوڑا سا. تو پھر وہ 20 پہ سے کتنے پہ آتے ہیں؟ تو کوئی 17 پہ، کوئی 18 پہ بھاگ رہا ہے، کوئی 16 پہ بھاگ رہا ہے، کوئی 14 پہ بھاگ رہا ہے. آہستہ آہستہ شیطان پٹی پڑا رہتا ہے کہ 8 تو چل جائیں گے، بس 8 پڑھ لیں گے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو بہت سارے لوگ ایسے تراویح سے بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ شروع میں بہت سے پارے پڑھتے ہیں، بڑا اہتمام 2-3 دن رہتا ہے. آہستہ آہستہ ان کی بیٹری اسی آف ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ آخری اشرا جو اصل پڑھنے کا ہے اس میں کچھ بھی نہیں، وہ صرف مارکیٹ میں رہتے ہیں. دن رات ان کے کس میں لگ جاتے ہیں؟ مارکیٹ کے چکر میں لگ جاتے ہیں. تو میرے بزرگوں، یہ بیٹری ہماری جو ہے نا، جو شروع میں جس طرح کی آن ہوتی ہے اور فل چارج ہوتی ہے، ایسے پورا مہینہ رہنا ہے. یہ پورا مہینہ رہنے کے بعد اب بعد کے دنوں میں ہم لوگوں کا یہ اثر پیدا ہو رہا ہے کہ جیسی نمازیں ہم تقوی حاصل کرنا ہے نا، تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جیسی نمازیں رمضان کے مبارک مہینے میں ہم پڑھتے تھے، رمضان گزرنے کے بعد بھی ویسی کنٹینیو کرتے ہیں، تو مطلب تقوی حاصل ہو گیا. روزے کی جو مشق تھی، ٹریننگ تھی، اس کا اثر ظاہر ہو گیا. تقوی حاصل کرنے کی جو مشق مہینے بھر میں کی، اس کا اثر آ گیا. نمازیں برابر چل رہی ہیں، سنتیں برابر چل رہی ہیں، تلاوت بھلے رمضان میں زیادہ کرتے تھے، اپنے آپ کو فارغ کیے تھے، لیکن رمضان کے بعد بھی اپنے آپ پر ایک حصہ لاگو کر دیا کہ مجھے اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کمپلسری ہے. تو اب اس طرح جو ہے آدمی رمضان گزرنے کے بعد بھی تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے. تو یہ کنٹینیو اگر اس کا وہ سلسلہ رمضان کے بعد جاری ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ روزوں کی جو ٹریننگ کروائی گئی، اس کے ذریعے تقوی حاصل کرنے کی جو مشق کروائی گئی، وہ اس کی کیا ہے؟ باقی ہے. لیکن جو رمضان بھر پورا وصول کرتا ہے، یہاں تک کہ آخر عشرے میں اعتکاف کر کے بھی سب کچھ حاصل کرتا ہے، جیسے ہی عید کی نماز ہوتی ہے پوری ڈائری اس کی بند. پوری ڈائری کیا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا اب ایسا ہے کہ نہیں کہ میں غلط بول رہا ہوں؟ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو پورا مہینہ بھی محنت کرتے ہیں، اور آخر عشرہ تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. آخر عشرہ محنت ہونے کے بعد عید ہو گئی، اور عید کے لیے انعام مل گیا، اللہ کی طرف سے نوازش ہو گئی. اب کیا کرو؟ ڈائری بند کر دو، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو عید کے دن کی ظہر بھی گل، عید کے دن کی عصر بھی گل، عید کے دن کی مغرب بھی گل، سب گل ہو رہا ہے. تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سب کچھ ہم نے کیا، کچھ بھی کام کرنے کا جو عبادت ہمارے اندر قوت پیدا نہیں کرتی، ہمارے ایمان کو بڑھاتی نہیں، جو عبادت اور جو روزہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا نہیں، اس کے اندر قوت پیدا نہیں کرتا، دوسری عبادت پر وہ عبادت ہمارے لیے کھڑے کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی، تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار عبادت ہے. عبادت ایسی کرنی ہے جو ایک عبادت دوسری عبادت پر کیا کر دے؟ لے آوے. رمضان کی عبادتیں غیر رمضان کی عبادت پر لے آوے، کہ رمضان کی عبادت شوال میں بھی ہم کو عبادت گزار بنائے رکھے، ذوالقعدہ میں بھی عبادت گزار بنائے رکھے، ذوالحجہ میں بھی عبادت گزار بنائے رکھے. یہ سلسلہ جاری رہے گا تو رمضان کی عبادت ہے.
ورنہ الفاظ تو الفاظ ہیں، عبادت عبادت ہے، روزے روزے ہیں بول کر تو یہ گزر جائیں گے، لیکن اس کی جو اصل روح ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ باتیں اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم کو اللہ سے یہ مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان ایسا عطا فرما کہ اس رمضان کے بعد سے لے کر آئندہ رمضان تک اگر میری زندگی باقی ہے تو ایک نماز بھی میری قضا نہ ہو جائے، ایک نماز بھی میری اس رمضان کو ایسا گزارنے کی توفیق دے دے کہ اس کی برکت سے آئندہ رمضان تک ایک بھی نماز میری قضا نہ ہونے پائے، آئندہ رمضان تک میرا ایک بھی معمول چھٹنے نہ پائے، تلاوت چھٹنے نہ پائے، ذکر چھٹنے نہ پائے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات جو میں رمضان میں کرتا ہوں، احسان کا معاملہ جو رمضان میں کرتا ہوں، سخاوت کا معاملہ جو میں رمضان میں کرتا ہوں، یہ کنٹینیو میرا جاری رہے۔ اگر اس طرح ہم نے رمضان حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ سے مانگا، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بندے طلب رکھتے ہوں تو اللہ نوازتا ہے، بندے طلب رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نوازا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اس کی کوشش کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، یہ رمضان ہماری زندگی میں خوشگوار انقلاب آنے کا ذریعہ بن جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی آنے کا ذریعہ بن جائے کہ اس سے رمضان سے پہلے ہماری نمازیں چھٹی تھی، اب ہم نماز پڑھنے والے، رمضان کے بعد نماز پڑھنے والے بن گئے۔ رمضان سے پہلے ہم نماز تو پڑھتے تھے، سنتیں نہیں پڑھتے تھے، رمضان ایسا گزر گیا کہ رمضان کے بعد فرض کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی پڑھنے والے ہم بن گئے۔ رمضان سے پہلے ہم سے تلاوت نہیں ہوتی تھی، رمضان ہم نے ایسا گزار دیا کہ رمضان کے بعد کے مہینوں کے اندر بھی تلاوت ہم سے روزانہ ہونی شروع ہو گئی۔ ایک وقت ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے، کچھ دیر بیٹھ کر ہم نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ ہم پہلے گالی دیتے تھے، رمضان کے بعد ہماری زبان سے گالی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ہم پہلے جھوٹ بولتے تھے، رمضان کے بعد ہمارے اندر سے جھوٹ نکل گیا۔ رمضان سے پہلے ہم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، رمضان کے بعد ہمارے اندر سے غیبت کرنے کا جو دائیا تھا وہ کمزور پڑ گیا۔ جب بھی دل میں آتا ہے خیال ہم اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں۔ اگر اس طرح ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا رمضان کے بعد بنایا تو رمضان کے اعمال ہمارے قابل قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو صحیح معنی میں حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ پورا رمضان ہم کو محنت کرنی ہے، پورا رمضان ہم کو کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے۔ دن کو روزے رکھنے ہیں، ایسے روزے کے جس میں کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، نہ آنکھ کا گناہ ہو، نہ زبان کا گناہ ہو، نہ کان کا گناہ ہو، نہ ہاتھ پیر کا گناہ ہو۔ کتنے گناہ سے بچنا ہے؟ بولیے۔ روزے کی حالت میں آنکھ کے گناہ سے بچنا ہے، کان کے گناہ سے بچنا ہے، زبان کے گناہ سے بچنا ہے، ہاتھ پیر کے گناہ سے بچنا ہے، بس اتنا کرنا ہے۔ پھر ہم چاہیں تو روزے میں نہ تلاوت کریں، نہ ذکر کریں، نہ کچھ کریں، لیکن کم سے کم اتنا کریں کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کان والا گناہ نہیں کریں گے، کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، گانا نہیں سنیں گے، میوزک نہیں سنیں گے، غلط چیز نہیں دیکھیں گے، کسی پرائے عورت پر نظر نہیں ڈالیں گے، کسی جو ہے غلط ویڈیو اور غلط فوٹوز کو نہیں دیکھیں گے، برابر۔ اسی طرح اپنے زبان کی حفاظت کریں گے، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالیں گے، نہ گالی دیں گے، نہ کسی کو برا بولیں گے، نہ کسی کی غیبت کریں گے، نہ چغلی کریں گے، کسی طرح کی زبان کی گندگی سے اپنے آپ کو ہم بچائیں گے۔ اور ان سب چیزوں کے نتیجے میں ہاتھ پیر جن گناہوں کی طرف چل کر جاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ بچائیں گے۔ اگر دین کو ہم نے اس طرح ان چیزوں سے بچا لیا، اللہ ہماری راتوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس کی برکت سے راتوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور رات کو قیام میں پوری کریں گے، کس میں کریں گے؟ سونا بھی ہے، قیام بھی کرنا ہے۔ قیام کے دو معنی ہے، ایک تو تراویح اور دوسرے تہجد۔ قیام کے کتنے معنی ہے؟ ایک تو تراویح اور دوسرے تہجد۔ جو دونوں کرتا ہے اس کا درجہ کمال کا ہے۔ جو تراویح پڑھتا ہے تہجد نہیں پڑھتا اس کو بھی خیر حاصل ہے، بھلائیاں حاصل ہے۔ جو تہجد پڑھتا ہے تراویح نہیں پڑھتا ہے اس کو بھی کسی درجے میں بھلائیاں کیا ہے؟ حاصل ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کرتے کم ہیں اور چرچے بہت کرتے ہیں، کرتے کم ہیں اور چرچے بہت کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ رمضان شروع ہو جائے گا اور ہم پڑھ گئے کہ یہ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، اچھا ابھی تم تراویح نہیں پڑھتے، اس پر ہم نے ڈیبیٹ شروع کر دیا۔ کیا فائدہ اس کا؟ یہ تراویح اگر نہیں پڑھتے تو اس پر ڈیبیٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا یہ بولے ہماری مسجد میں تراویح نہیں پڑھتے، اس محلے کے رہ کے اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ کہیں بھی پڑھے
پھر تراویح پڑھنا مقصود ہے، اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہے، کسی بھی مسجد میں کریں، ہمارے محلے کے رہے یا باہر کے رہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ سب چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ پھر تراویح نہیں پڑھ رہے کیا؟ تو بولے وہ تہجد میں پڑھ رہے ہیں، جی کیا وہ تراویح بولے 8 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں، 8 سے زیادہ نہیں پڑھ رہے۔ اچھا اس پر ڈیبیٹ کر کے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ نفسانی شہوانی جذبات ہمارے یہاں سے اٹھا کے آپ کو ان بحثوں میں لگا دیتے ہیں۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ اس وقت میں جتنی دیر ہم آپس میں اس مسئلے پر ڈیبیٹ کریں گے، سبحان اللہ کہیں، ایک سبحان اللہ آسمان اور زمین کے درمیان ان تمام چیزوں کو ثواب سے بھر دے گا۔ صحیح حدیثوں میں ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آسمانوں اور زمین کے درمیان پوری خلا کو کیا کر دیتا ہے؟ ثواب سے بھر دیتا ہے۔ یہاں ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا، اتنا ثواب مل گیا، ادھر ڈیبیٹ کر دیا، کوئی فائدہ نہیں۔ جس کو نہیں ماننے کا نہیں ماننے والا ہے، جس کو 8 پڑھنے کی وہ ہمارے بولنے سے 20 پڑھنے والا ہے، نہیں پڑھنے والا ہے۔ جس کو پڑھنے کی نہیں وہ ہمارے بولنے سے پڑھنے والا ہے، نہیں پڑھنے والا ہے۔ وہ تو خالی بحث میں انٹرسٹ آتا ہے، ذرا بیٹھے گا باتیں کرے گا 4-5 فجر بعد، یہ بہت چلتا ہے سلسلہ مسجدوں میں رمضان میں۔ فجر کے بعد یہ سلسلے وہ چلتے بحثوں مباحثے کے، یہ بولا ایسا عمل کرتا ہے، اس کا ایسا عمل صحیح نہیں، یہ ایسا کرتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ بھائی یہ صحیح نہیں، غلط نہیں، چھوڑ دیجئے۔ ہم کو آپ کو اللہ جو توفیق دے رہے ہیں وہ عمل کرنا شروع کریں، روزانہ اپنا احتساب کریں کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کمائی، کتنی نیکیاں کمائی، سبحان اللہ کتنی مرتبہ کہہ دیا، تلاوت کتنی کر دی، درود شریف کتنی مرتبہ پڑھ دیا، فرض نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں ہماری پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ ڈیبیٹ کرنے کے بجائے وہ سنتیں چھٹیے، ان کو کھڑے لے کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ عمل کے اوپر ہم آتے نہیں اور زبردستی بحث و مباحثے میں لگ کر اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں، اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو لوگ اس طرح کی بحثوں میں ہم کو لگا دیتے ہیں، خود اپنا بھی وقت ضائع کر دیتے ہیں اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک جو لوگ اس طرح کی بحثوں میں آتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے بات نہ کریں، کوئی بات کر کے فائدہ نہیں، اپنے عمل میں لگے رہیں۔ اشراق تک بیٹھ کر عمل کرنے سے اور اشراق کی نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ وہ جو ذوالحجہ کے مہینے میں جا کے حج کرنا ہے، اس حج کا ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے عبادت کرنے سے مل جائے گا۔ فروعی چیزوں پر جو جس کا تعلق جو واجب اور فرض سے ہے نہیں، ایسی چیزوں میں بحثوں میں پڑھ کر ہم اپنے اوقات کو کیا کر دیتے ہیں۔ کسی نے 8 پڑھ دیا وہ بھی صحیح ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، کسی نے 20 اور 8 پڑھ دیا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور کسی نے پوری رات پڑھ دیا اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، کم سے کم عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیا تب بھی اس کو کرنے کا کیا ملے گا؟ رات بھر عبادت کا کسی حد تک ثواب ملے گا۔ جب اللہ دینے کے لیے تیار ہے تو ہم لوگ کائے کو یہ سب چیزیں کرتے بیٹھے؟ کسی کے فیصلے نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کے فیصلے کرنے کریں گے نا انشاءاللہ، اس کا اہتمام کریں گے کہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ عمل میں آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو عمل میں آگے لانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ بحث و مباحثے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔